اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم اپنے ٹاپک پاپا چیز ماؤتھ جو کہ پرو سیکشن کا ٹاپک ہے، آج ہمارا اس کا یہ تھرڈ کلاس ہے۔ ہم اپنے ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج پیج نمبر 49 اور پیج نمبر 49 اور پیج نمبر 50 پر کچھ پیراز کی ریڈنگ اور ان کی ایکسپلینیشن آج پڑھتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آج کی کلاس کی شروعات کرتے ہیں، لیکن کل کے لاسٹ پیرا کو دوبارہ دہراتے ہیں تاکہ آج کے ان پیراز کی میننگ سمجھنے میں ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ کل لاسٹ کلاس میں ہم پڑھ چکے تھے کہ جب ایک دن پاپا جی کا بیٹا چاکو جو کہ چھٹیوں پر آکسفورڈ یونیورسٹی سے گھر آیا تھا، تو کچھ دنوں کے بعد انہوں نے ایک دن اپنے باپ پاپا جی کو ماما جی کو فلاور ویس سے اس کو پیٹتے ہوئے دیکھا، تو وہ جلدی کمرے میں گھس گیا اور اس نے پاپا جی کے اس فلاور والے اس ہاتھ کو مڑ کر اس کی کمر کی طرف پیچھے کھینچ لیا اور اسے یہ کہا کہ میں بالکل نہیں چاہوں گا کہ دوبارہ یہاں ایسا ہو، ایسا آپ ماما جی کے ساتھ ایسا دوبارہ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آگے فردر کیا ہوتا ہے پاپا جی کے رویے میں، آگے وہ کیا کرتا ہے، تو یہ آگے ان پیراز میں دیکھتے ہیں۔ تو اب آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 49 کھولیے، تو وہاں سے ہم آگے اس کی ریڈنگ اب کرتے ہیں اور ایکسپلینیشن اس کی پڑھتے ہیں۔ For the rest of that day, Papaji sat in the veranda and stared sternly out at the ornamental garden, ignoring the plates of food that Kachu Maria brought him. Late at night, he went into his study and brought out his favorite mahogany rocking chair. He put it down in the middle of the driveway and smashed it into little bits with a plumber's monkey wrench. He left it there in the moonlight, a heap of varnished wicker and splintered wood. He never touched Mamachi again, but he never spoke to her either as long as he lived. When he needed anything, he used Kachu Maria or Baby Kuchama as intermediaries. اب اس بیٹے کی جو اس نے اپنے باپ سے یہ کہا تھا کہ اب میں بالکل ایسا نہیں چاہتا کہ اب ایسا دوبارہ یہاں ہمارے گھر میں ہو، تو اس کے غصے پاپا جی کو اس کا غصہ اس کو چڑھا، تو وہ جو باقی دن بھر جو پاپا جی برآمدے میں بیٹھا رہا اور پتھر سا بنا ہوا باہر والے سجاوٹی باغ کی طرف دیکھتا رہا، کھانے کی ان پلیٹوں کی طرف دھیان نہ دیتا ہوا جو کہ کوچو ماریا اس کے لیے لے کر آئی۔ جو اس کو کھانا کوچو ماریا نے پلیٹ میں لایا تھا، اس کو بھی اس نے نظر انداز کیا، اس کی طرف اس نے کوئی دھیان نہ دی۔ رات کو دیر گئی، وہ اپنے پڑھنے والے کمرے میں چلا گیا اور اس نے مہگونی لکڑی کی بنی اپنی من پسند کرسی باہر نکالی۔ اس نے اسے صحن والے راستے کے بیچ میں رکھا اور اس سے ایک پلمبر نل کو ٹھیک کرنے والے کے چوڑی دار رینچ سے چوٹے مار مار کر توڑ دیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر ڈالے۔ اس نے اسے وہیں چاند کی روشنی میں چھوڑ دیا
جو پالش کی ہوئی تیلیوں اور ٹوٹی پھوٹی لکڑیوں کا ایک ڈھیر لگ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ ماماچی کو پھر کبھی نہ چھوا، لیکن جتنی دیر وہ زندہ رہا اس نے کبھی اس سے بات تک نہ کی۔ جب اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ کچو ماریا یا بی بی کچوما کو درمیان دار کے روپ میں یا درمیان دار کے طور پر وہ اس کو استعمال کرتی تھی۔ In the evening, when he knew visitors were expected, he would sit on the veranda and sew buttons that were not missing onto his shirts to create the impression that Mamachi neglected him. To some small degree, he did succeed in further corroding Ainamen's view of working wives. یعنی شام کے وقت جب وہ جانتا تھا کہ یعنی مہمان آنے والے ہیں یا ملنے والے، یعنی ان کا آنا ممکن ہے یعنی ان کے گھر، تو اس نے کیا کیا، وہ برآمدے میں بیٹھ گیا اور اپنی قمیض پر بٹن سینے لگا جو کہ وہاں پہلے سے ہی لگی ہوئی تھی، یہ خیال پیدا کرنے کے لیے کہ ماماچی اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ کچھ حد تک وہ کام کاجی عورتوں کے بارے میں اینامن کے باشندوں کے دماغ میں غلط خیال پیدا کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ یعنی وہ وہاں پر ان کو یعنی مہمانوں کو یا وزٹرز کو آنے والوں کو وہ غلط نوشن دینا چاہتا تھا کہ جو ماماچی ہے وہ اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتی، یعنی اس کی طرف وہ لاپرواہی برتتی ہے، حالانکہ اس کی قمیض پر تو پہلے ہی بٹن لگے تھے۔ یعنی وہ اس کو یعنی لوگوں میں یعنی ان آنے والوں میں یعنی ان میں ایک غلط تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کام تو ماماچی کا تھا لیکن یہ کر رہا تھا خود پاپا جی، تو اس لیے وہ کچھ حد تک اس میں کامیاب ہو گیا۔ He brought the sky blue polymoth from an old Englishman in Munnar. He became a familiar sight in Ainamon, coasting importantly down the narrow road in his wide car, looking outwardly elegant but sweating freely inside his woolen suits. He would not allow Mamachi or anyone else in the family to use it or even to sit in it. The polymoth was Papachi's revenge. مطلب اس نے ہلکے پیلے رنگ کی ایک پولی موتھ یعنی برانڈ کی قسم کی ایک گاڑی منار میں رہنے والی ایک بوڑھے انگریز سے خرید لی۔ اینامن میں وہ ایک جانا پہچانا نظارہ بن گیا، یعنی پاپاچی اینامن میں اب ایک جانا پہچانا نظارہ بن گیا۔ اپنی چوڑی کار میں تنگ سی سڑک کے اوپر بڑی ٹھاٹھ سے سواری کرتا ہوا، یعنی وہ اپنی اس چوڑی گاڑی میں پولی ماتھ میں بیٹھ کر یعنی اس وہاں کی تنگ چوڑی راستے پر اس پر بیٹھ کر ٹھاٹھ سے سواری کرتا، باہر سے دیکھنے میں شاندار لیکن اپنی اونی پوشاک کے اندر بری طرح پسینہ بہتا ہوا۔ وہ ماماچی یا اپنے کنبے میں کسی کو بھی دوسرے آدمی کو اسے استعمال کرنے نہیں دیتا تھا یا اس میں بیٹھنے بھی نہیں دیتا تھا۔ یہ پلائی موت پاپاچی کے پاس بدلہ لینے کی ایک چیز تھی، یعنی اس نے بدلہ لینے کے لیے یعنی جس روز اس کے بیٹے نے اس کو یعنی تھوڑا ٹوکا تھا، یعنی اس بدلے کے لیے انہوں نے یعنی جو پولی موتھ کی گاڑی وہاں خریدی تھی ایک بوڑھے انگریز سے، تو وہ خود صرف اس میں بیٹھا کرتا تھا اور اس میں سواری وغیرہ کرتا تھا، گھر کے کسی بھی کنبے کے ممبر کو یا افراد کو اس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہ ایک قسم کا بدلہ تھا جو وہ یعنی اس روز کے اس واقعے کا لے رہا تھا۔
Papachi had been an imperial entomologist at the Pusa Institute after independence. When the British left, his designation was changed from imperial entomologist to joint director entomology. The year he retired, he had risen to a rank equivalent to director. यानी पापाची पोसा इंस्टीट्यूट में एक इंपीरियल इंटोमोलॉजिस्ट यानी माहिर हशरियात था। यानी यानी जब वो यानी नौकरी कर रहा था तो यानी उस वक़्त वो यानी बहसती इंपीरियल इंटोमोलॉजिस्ट यानी माहिर हशरियात के ओहदे पर था। आज़ादी की बाद जब अंग्रेज़ चली गई तो इसके ओहदे का नाम इंपीरियल इंटोमोलॉजिस्ट से बदलकर जॉइंट डायरेक्टर महकमा इंटोमोलॉजी कर दिया गया। तो आज़ादी के बाद जब अंग्रेज़ यानी अंग्रेज़ों का जब यहाँ से यानी उनका अंग्रेज़ों का यहाँ से जब अंग्रेज़ निकल गई तो यहाँ पर जब यानी यहाँ अपनी यानी हुकूमत यानी अपनी गवर्नमेंट यहाँ बनी तो अब इंटोमोलॉजिस्ट के यानी उस ओहदे से उसको नाम यानी उसको अब नाम बदल दिया गया तो उसको यानी जॉइंट डायरेक्टर महकमा इंटोमोलॉजी कर दिया गया था। जिस साल वो रिटायर हुआ वो तरक्की करके डायरेक्टर के ओहदे तक पहुंच चुका था। तो रिटायर होने के वक्त उन्हें उसकी तरक्की होते हुए वो डायरेक्टर के ओहदे पर पहुंचा था। His life's greatest setback was not having had the moth but he had discovered named after him। यानी उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो धचका उसको लगा था वो ये था कि वो पतंगा या परवाना यानी जो उसने उस मौत की एक नस्ल की खोज इसने की थी यानी उसका नाम इसके ही नाम पर नहीं रखा गया था। ये उसके लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा धचका था या सेटबैक था क्योंकि जो उसकी डिस्कवरी थी यानी उस मौत की उस परवाना या उस पतंगा यानी नस्ल की यानी की खोज जो उसने की थी उसका नाम उसके नाम पर नहीं रखा गया था। तो ये थे आज इन कुछ पैराज की एक्सप्लेनेशन। तो आज के क्लास में बस यहाँ तक ही हम आज पढ़ते हैं। तो इन पैराज से जो हमने आज 49 और यानी 50 पर ये पैराज पढ़े हैं इनकी यहाँ कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनकी मैं मीनिंग आपको यहाँ पर बताता हूँ। यानी स्टूनली मीन्स गेज्ड क्लाउडली यानी पत्थर सा बना हुआ देखना। ऑर्नामेंटल गार्डन मीन्स फ्लावर प्लॉट यानी सजावटी बाग। इग्नोरिंग मीन्स ओवरलुक यानी ध्यान न देना। महागोनी मीन्स रेडिश ब्राउन वुड यानी महागोनी लकड़ी यानी जिसकी वो उसकी वो रॉकिंग चेयर थी जिसको उन्होंने तोड़ डाला था प्लम्बर की उस रैश से यानी वो महागोनी की बनी हुई थी महागोनी लकड़ी की बनी हुई थी। रॉकिंग चेयर मीन्स स्विंग चेयर यानी झूमने वाली कुर्सी। ड्राइव वे मीन्स यार्ड यानी सहन या आंगन। स्मैशड मीन्स शटर्ड मीन्स चोटे मार मार कर तोड़ना यानी उस कुर्सी को जब उसने उस रैंच से मार मार कर तोड़ा। बिट्स मीन्स स्मॉल पीसेस यानी उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए उसने। रिंच मीन्स स्पैनर यानी चौड़ीदार रैंच जो प्लम्बर की रैंच होती हैं जिससे वो नल वगैरह उनको कस लेता है तो या उनको जोड़ता है उस रैंच को जो चौड़ीदार होता है उसको कहते हैं रिंच। तो हीप मीन्स पाइल मीन्स यानी ढेर यानी जैसे कि उसको तोड़कर छोटे छोटे तिनके के ढेर वहाँ पर पॉलिशड वो ढेर हो गई थी वहाँ पर उन लकड़ी के टुकड़ों के महागोनी लकड़ी के टुकड़ों के। वार्निश्ड मीन्स पॉलिशड यानी पॉलिश की हुई। विकर मीन्स नेचुरल फाइबर। स्प्लिंटर्ड मीन्स फ्रैक्चर्ड यानी टूटी फूटी। इंटरमीडिएटरीज मीन्स मीडिएटर यानी दरमियानदार। जिस तरह से वो अब मामाची के साथ इसके बाद उसने जब यानी कम्प्लीटली मरते दम तक उसने यानी उससे बात करनी छोड़ दी तो अब जब उससे कोई काम होता था उसके या उसको कुछ बोलना होता था तो वो वहाँ पर
انٹرمیڈیٹریز یعنی درمیان دور کے طور پر یعنی وہاں پر یعنی اس بیٹی کو یعنی بچی کو استعمال کرتا تھا. تو اس کے بعد لاسٹ ورڈ یہاں پر ایکسپیکٹڈ مینز لائکلی. تو یہ تھی کچھ ایکسپریشن جو ان پیراز سے ہم نے آج پڑھی ہیں. تو آج کی کلاس میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ کل اگلے کلاس میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. باقی وسلام.